اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ایک مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ عورت کو مزید خوبصورت اور مزید دلکش اور مزید جاذب نظر جو وہ بنا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں، شادی شدہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں رہ رہی بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد اپنی خاندان میں اپنے ارد گرد آپ کو کئی کیسز ایسے مل جائیں گے جہاں وہ صرف اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں اور اپنے شوہر والی چام جو ہوتا ہے، جو شوہر والا سکون ہوتا ہے، وہ ان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے سمجھوتے کر لیے ہوتے ہیں، بس انہوں نے تھوڑے سال شادی کے پہلے 3 سال 5 سال 10 سال انتظار کرتی ہیں اور پھر سمجھوتے کر لیتی ہیں۔ اور انڈیا کی ایک بڑی جو ہے نا وہ خبر گردش میں آئی، بڑی خبر یہ گردش میں آئی کہ اس عورت نے، وہ باہر رہتی تھی، کینیڈین تھی، اس کا ہسبینڈ ٹرک ڈرائیور تھا، شاید آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی، اور اس کے جو بیٹا تھا اس کی تقریباً عمر جو ہے وہ 12 سال تھی۔ شادی کے 15 16 17 سال کے بعد جو ہے اس عورت کو کیا سوجی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ کتنی وہ ٹراما میں ہوگی، کتنی وہ تکلیف میں ہوگی، اور کیا وہ تکلیف کہنے کو یہاں کہیں گے انہوں کی تکلیف سی، باہر بیٹھی ہی اور باہر دے ملک لے گیا سی، چنگا پلا کھاندا پیندا کماندا، پتہ نہیں پھر انہوں کی سوجی۔ بھئی بڑی سی سائیکولوجیکل پرابلمز ایسی ہو جاتی ہیں جو بندے کو اس نہج تک لے جاتی ہیں، اور اسپیشلی عورتوں کے پاس اتنی چوائسیز نہیں ہوتی، مرد کے پاس تو بے شمار چوائسیز ہوتی ہیں۔ تو یہی جو سٹارٹ میں نے بات کی کہ اللہ کے بعد اللہ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے، مرد کو یہ طاقت دی ہے، اس کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ عورت کو مزید خوبصورت بنا سکے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو شوہر اپنی بیویوں کو بڑی ہی پرسکون جو ہے وہ زندگی دیتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک یہ بڑا رول ہے، یہ کچھ عورتوں کا بھی اس میں مسئلہ ہے، میں کہتی ہوں کہ عورتوں کا بھی قصور ہے، یہ بڑا سیاپا ہے، پرسکون زندگی سے سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ضرور ہو، اور گاڑی بھی کوئی لیٹسٹ ماڈل کی ہو۔ اگر کسی آپ کے پاس مہران ہے، کسی کو آپ نے سٹی میں جاتے دیکھ لیا تو وہیں جو ہے ان کی سانسیں تھم جائیں گی۔ نہ شکریہ آ گئی ہے نا، عورت میں بھی نہ شکریہ ہے، سارا قصور کئی دفعہ مرد کا بھی نہیں ہوتا، لیکن زیادہ قصور مرد کا ہوتا ہے، تو اس کو ڈیل کرنا نہیں آ رہا ہوتا اس کے ساتھ۔ اور اس کی اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں پھر تو بہت پیچھے سے بات شروع ہوتی ہے، بات اس کی ماں کی، اس کی دادی کی تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں یقین کریں یہ نسل در نسل ساتھ ساتھ چمٹی آ رہی ہیں، جو اس کی ماں کے ساتھ اس کی دادی نے کیا، بچے نے وہ سارا کچھ دیکھا، ماں نے وہ ساری سٹوریاں اپنے بیٹے کو سنائی، لیکن اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا بیٹا تو نہ انج کرنی اپنی بیوی نال، تو نہ دا جینا حرام کریں، جی میرے نال ہویا پتر تو نہیں کرنا، تو میرا بیٹا ہے، میں تیری تربیت کرن دی ہیں۔ وہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھ لیتی ہے اپنے پچھلے کمرے کے پچھلے صندوق میں، جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے پھر سارا کچھ وہ بہو میں سے نکالتی ہے۔ یہ مطلب نسل در نسل کسی ایک کو تو سٹینڈ لینا پڑے گا نا، تو پھر یہ 20 سال بعد جا کے شاید خودکشی کی نوبت نہ آئے۔ تو جی کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے ایسا پھر عورت کے ساتھ جو نسلی اصلی مرد ہوتا ہے جس کی تربیت واقعی ایک مجاہد مان کی ہوتی ہے۔ عورت کو کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لفظ جہاد سے اللہ نے عورت کو بری کر دیا کہ عورت جنگ نہیں لڑے گی، مطلب بالکل ہی اس کے جو امدادی کام تھے اس میں ان کو شراکت کی جو ہے نا وہ حق ان کو دیا تھا کہ وہ طبی امداد تھی، کھانا پکانا یہ وہ، لیکن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے بری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنے شوہروں کے ساتھ اس کے گھر میں ایک وفادارانہ اور ذمہ دارانہ زندگی گزارے گی وہ اس کو میں جہاد جتنا ثواب دوں گا۔ اب یہ دیکھیں آپ کے جہاد کی معافی اگر دی ہے تو دوسری زمرے میں اس کو جہاد، پھر اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم کہیں دکھی نہ ہو جانا، تمہارے لیے یہ جہاد ہے۔ تو ایک جو بیوی ہے اگر شوہر اس کے ساتھ نبھا جاتا ہے اور ایسے طریقے سے نبھاتا ہے کہ میں کہتی ہوں آج شش کر اٹھے سارا زمانہ ہی کہ بیوی تے نہیں انج دیا ہے، پر دیکھو مرد نے اس کے ساتھ نبھا کے دکھا دیا، اس کے ساتھ چل کے دکھا دیا، اور بیوی ایسی ہے کہ یقین کریں میں اکثر یہ بات کہتی ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شوہر جو ہے نا وہ عورت کو ٹرینڈ کرنے والی اس میں خوبیاں ہوں تو عورت کو ٹرینڈ نہ کر سکے۔ آپ یقین کریں ایک وقت آئے گا وہ اس کو اپنے مطابق ٹرین کر لے گا، اور اس کے ساتھ ایسا ماحول رکھے گا، ایسا ماحول کہ نہ تو وقت سے پہلے بوڑھی ہوگی، نہ اس کا جو شوخا پن اور اس کی معصوم شرارتیں اور اس کا یہ شرارتیں جو چنچل پن ہوتا ہے یہ ختم ہوگا۔ لیکن دوسری ہی طرف جو مرد جو ہے نا اس کے ساتھ مطلب کہ نہ تو اس کے ساتھ اس کی انویسٹمنٹ ہے ٹائم کی، نہ انویسٹمنٹ ہے کسی قسم کی مالی امداد کی، نہ انویسٹمنٹ ہے گھر میں بچوں میں، ریلیشن شپ میں تو انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں نا۔ شادی کا مطلب ان کو بس یہ 2-3 ضروری کام ہوتے ہیں جو انہوں نے کر لیا، شادی ہو گئی، یہ شادی ہے، کما کے لا کے دے تو رہا ہوں، روٹی پوری تو کر رہا ہوں سارا کچھ، اس کے علاوہ جیسے جسم کو ضرورت ہے غذا کی نا، آپ کی جو دماغی حالت ہے، جو آپ کی روح ہے، اس کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمازیں پڑھ رہی ہے عورت، پڑھ رہی ہے گھر میں، وہ بیچاری وظائف ہسبینڈ کی زندگی لمبی کے لیے کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، ساری ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں، اور تم صرف اس کو ذہنی ٹینشن دینے کے لیے پیدا تو یہ اللہ نے تمہیں کر دیا ہے کہ تمہیں صرف اس کو ذہنی ٹارچر ہی کرنا ہے۔ تو وقت سے پہلے جو ہے نا اپنی بیویوں کو ایسے مرد جو ان کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، ذہنی طور پہ بوڑھا کر دیتے ہیں، اس کو ذہنی مریضہ بنا دیتے ہیں، وہ اتنی پاگل ہو جاتی ہے اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی وہ کیا کر رہی ہے اپنے ساتھ، کیا کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنی تو اس نے پرسنالٹی کب کی تباہ کر لی، پھر کہتا ہے ویکھیا نا میں سدھی کر لی، وہ آپ نے سدھی نہیں کی، اس نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، وہ ڈیڈ ہے، وہ اندر سے مر چکی ہے، وہ ختم ہے، وہ صرف ایک بت آپ کو گھر میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، روبوٹ کی طرح جو آپ کے کام کر رہا ہے، تمہارے بچے سنبھال رہا ہے، تمہاری جسمانی ضروریات بھی پوری کر رہی ہے اور تمہارے گھر کی باقی ضروریات بھی پوری کر رہی ہے۔ تم ایک قاتل بن چکے ہو، وہ جو زندہ لاش گھر میں گھوم رہی ہے تم اس کے قاتل بن چکے ہو، اور تمہیں تمہارے شعور میں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں کہ تم نے بندے کیا کیا ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے شوہر اپنی آنکھیں کھولیں۔